شیرشاہ سوری کی داستان حیات قسط نمبر 22۔ جس وقت شیرشاہ خوشاب میں تھا تو وہاں آس پاس کے تمام چھوٹے بڑے سرداروں نے شاہ کے حضور پیش ہو کے اس کی اطاعت کا اظہار کیا، مگر گکھڑوں کے سردار رائے سارنگ نے نہ اطاعت قبول کی اور نہ شیرشاہ کے حضور میں کوئی وفد بھیجا۔ شیرشاہ کو یقیناً اس پر غصہ آیا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ اس علاقہ میں ایک ایسا قلعہ تعمیر کیا جائے جو نہ صرف ناقابل تسخیر ہو بلکہ مغرب سے آنے والے حملہ آوروں کا راستہ بھی روکے۔ شیرشاہ نے خود علاقہ کا دورہ کیا اور قلعہ کی تعمیر کے لیے ایک جگہ پسند فرمائی۔ یہ مقام دریا جہلم، جس کا پرانا نام بھد تھا، کے کنارے شہر سے 8 میل پر واقع تھا اور اس کے پاس لاہور سے کابل جانے والی سڑک گزرتی تھی۔ شیرشاہ نے قلعہ کی تعمیر کا فوراً حکم دیا اور ٹوڈر مل کھتری کو، جو اکبر کے زمانہ میں راجہ ٹوڈر مل کے نام سے مشہور ہوا، قلعہ کی تعمیر کی ذمہ داری سونپی گئی۔ رائے سارنگ کو قلعہ کی تعمیر سے اپنی مول نظر آ رہی تھی، اس لیے اس نے تعمیر کی سخت مخالفت کی اور اعلان کرا دیا جو شخص قلعہ مزدوری کرے گا اسے جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ مزدوروں نے گھبرا کر مزدوری چھوڑ دی۔ شیرشاہ کو معلوم ہو تو اس نے ٹوڈر مل کو فرمان بھجوایا کہ مزدوری 1 اشرفی پتھر مقرر کر دو۔ یہ مزدوری عام مزدوری سے 1000 گنا بھی زیادہ تھی۔ مزدور رائے سارنگ کے خوف کو دل سے نکال کر کام پر آنے لگے اور قلعہ کی تعمیر زور و شور سے شروع ہو گئی۔ پھر مزدوری آہستہ آہستہ کم کی جاتی رہی، مگر مزدور کام کرتے رہے اور قلعہ بن کر تیار ہو گیا۔ شیرشاہ کے دل میں اپنے علاقہ بہار کے قلعہ روہتاس کی یاد ہر دم تازہ رہتی تھی، چنانچہ اس نے اس قلعہ کو قلعہ روہتاس سے نو رکھا۔ اس قلعہ میں شیرشاہ نے 30,000 فوج متعین کر دی۔ اس طرح گکھڑوں کا زور ٹوٹ گیا۔ روایت ہے کہ قلعہ کی تعمیر سے پہلے شیرشاہ نے رائے سارنگ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا تھا۔ رائے سارنگ تو ہاتھ نہ آیا، مگر اس کی لڑکی اسیر ہوئی۔ شیرشاہ نے اسے خواص خاں کے حوالے کر دیا، جسے خواص خاں نے عقد کر لیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ رائے سارنگ نے شیرشاہ کے حضور میں تھوڑی سی مکئی اور بھنگ بھیجی کہ اس پر ہماری گزر اوقات ہے۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ رائے سارنگ نے شیر کی کھال اور چند تیتر بھیجے کہ یہی ہماری جائیداد ہے۔ شیرشاہ جس وقت ٹھٹا کے قریب سیر و شکار میں مصروف تھا تو بنگال سے اس کے پرچہ نویسوں نے حاکم بنگال خضر خان کے خلاف پرچہ لگایا، جس میں درج تھا کہ خضر خان نے بنگال کے سابق شاہ بنگال سلطان محمود کی بیٹی سے عشق لڑا کر اسے شادی کر لی ہے اور اب اس نے بنگال کے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور تخت نشینی کی رسم بھی ادا کر لی ہے۔ خضر خان کا خیال تھا کہ شیرشاہ اس وقت ہمایوں سے جنگ میں مصروف ہے، پھر ٹھٹا اور بنگال کا فاصلہ کئی ہزار میل ہے، وہاں سے شیرشاہ کب آئے گا؟ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ شیرشاہ جیسے پرعزم بادشاہ کے لیے فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شیرشاہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماہ لشکر کے ٹھٹا سے بنگال پہنچا۔ خضر خان کو شیرشاہ کے آنے کی اطلاع ملی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے جن احباب اور سرداروں نے اسے شیرشاہ سے بغاوت کا مشورہ دیا تھا وہ شیرشاہ کا نام سنتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ شیرشاہ نے خضر خان کو ماں اس کی محبوبہ کے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور اس کی جگہ قاضی فضیلت کو حاکم بنگالہ مقرر کر کے صدر مقام آگرہ واپس ہو گیا۔ مالوہ میں ملو خان کی حکومت تھی۔ اس نے قادر خان کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ اس ملو خان نے شیرشاہ کے بیٹے قطب شاہ کی ہمایوں کے خلاف کوئی مدد نہ کی تھی اور قطب شاہ ہمایوں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا۔ چنانچہ شیرشاہ مالوہ کی طرف چلا۔ وہ گوالیار فتح کرتا ہوا سارنگپور پہنچا تو ملو خان نے اطاعت قبول کر لی۔ شیرشاہ نے اس کی جگہ شجاعت خان کو وہاں کا حاکم مقرر کیا اور رنتھمبور فتح کرتا ہوا آگرہ واپس آ گیا۔ ذرا ذہن پر زور ڈالے تو آپ کو ایک ہندو سردار پورن مل کا نام یاد آئے گا۔ اسے بھیا پورن مل کے نام سے پکارتے تھے۔ بھارت کے وسطی علاقہ میں ایک پہاڑی سلسلہ بندیا چل کے نام سے مغرب سے مشرق کی طرف چلا گیا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے درمیان میں نرمدا اور ناپتی نام کے 2 دریا بہتے ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان میں ایک دریا مشرق سے مغرب کی طرف اور دوسرا مغرب سے مشرق کی طرف بہتا ہے۔ اسی سلسلہ قوم رائسین نام کی ایک ہندو ریاست تھی۔ اس ریاست کا راجہ مر گیا تو اس کی جگہ نابالغ راجکمار کو گدی نشین کر کے راجہ پورن مل نے، جو ریاست کا ایک مضبوط سردار تھا، ریاست کے تمام انتظامات اپنے سپرد کرا لیے اور بلا شرکت غیر حکومت کرنے لگا۔ راجہ یا رائے پورن مل کے زیر کمان ہر وقت 6000 بانکے جوان رہتے تھے۔ اپنی بہادری و طاقت کے زور میں وہ زمین پر قدم نہ رکھتا تھا۔ لودھی تاجدار ہند ابراہیم لودھی کے زمانہ میں جب شیرشاہ، جس کا نام اس وقت فرید خاں تھا، اپنے چند کرم فرماؤں کے ساتھ سلطان ابراہیم کے دربار میں آگرہ آیا جایا کرتا تھا، اس دوران ایک دن بلگرام کا، جو رائسین کے اطراف میں واقع ہے، مسلمانوں پر مشتمل ایک وفد دربار میں حاضر ہوا۔ یہ تمام لوگ سادات بلگرام سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا تھا، سلطان الہند کا اقبال بلند ہو، ہم بلگرام کے عزت دار لوگ ہیں اور آپ کی رعایا ہیں۔ ہمارے قریب رائسین کی ہندو ریاست ہے جس کا راجہ مر گیا ہے اور ریاست ایک بڑے سردار رائے پورن مل نے نابالغ راجکمار کو گدی پر بٹھا کر ریاست کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس تمہید کو ختم کرو اور اصل بات بتاؤ۔ سلطان ابراہیم لودھی نے ناگوار انداز میں کہا۔ وفد کے رکن اعلیٰ نے عرض کیا، علی جا، راجہ پورن مل بہت بدمعاش اور عیاش ہے۔ سلطان نے پھر اس کی بات کاٹی، ہم نے کسی ہندو راجہ کی عیاشی کو ختم کرنے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے۔ سلطان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ فریادی وفد یقیناً بہت جذبز ہوا ہوگا۔
मगर फिर भी वफद के रुकने आला ने बात संभालते हुए कहा, ए सुल्तान आदिल, राय पूरनमल ने हमारे 2 गांव लूट लिए हैं और गांव की तमाम लड़कियां और जवान औरतों को पकड़कर ले गया है और इन्हें कैद कर दिया गया है। अच्छा, हम देखेंगे। इतना कहकर सुल्तान ने मुंह दूसरी समत घुमा लिया, जिसका मतलब था कि वो अब इस सिलसिले में मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता। चुनांचे दरबार के दारोगा ने वफद को बाहर जाने का इशारा किया, मगर वफद शायद कुछ और कहना चाहता था, लेकिन दारोगा ने इन्हें जबरदस्ती बल्कि धक्के देकर दरबार से बाहर निकाल दिया। फरीद खान इस दरबार में मौजूद था और इसने तमाम कार्रवाई देखी थी। वो उस वक्त खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कुछ न कर सका और एक आहे सर्द खींच कर रह गया। फिर जब फरियादियों को धक्के देकर दरबार से निकाला गया तो फरीद खान ने अपने दिल में इरादा बांधा, अगर अल्लाह ने मुझे कभी हिंद पर फरमा रवाई अता की तो मैं राय पूरनमल से इन मजलूमों का इंतकाम जरूर लूंगा। मालवा और ग्वालियर के झगड़े निपटाने के बाद शेरशाह 1 साल तक इंतजामी और तंजीमी मामलात में उलझा रहा। इस दौरान इसने सड़कें और इमारतें तामीर कराईं। इसके बाद बंगाल और बिहार के हालात का मुआयना करने गया। वहाँ इस पर मलेरिया का इस कदर शदीद हमला हुआ कि इसके बचने की कोई उम्मीद न रह गई। इस बीमारी के आलम में महान शेरशाह को इब्राहिम लोदी के दरबार में पूरनमल के सिलसिला में दिल में किया हुआ अहद याद आ गया। इसने एक बार फिर फैसला किया कि वो तंदुरुस्त होते ही सूरजमल को सजा देने रवाना हो जाएगा। इस सिलसिले में एक बयान ये भी है कि रायसीन के राय पूरनमल ने भी काफ़ी अरसा पहले चंदीरी के गांव के लोगों को तहे तय किया, नवाही इलाकों पर कब्जा कर लिया और अपने किला वापस जाते हुए बहुत सी मुसलमान औरतों को हलाक करके जवान लड़कियों को पकड़ कर ले गया। यहाँ तक बयान किया गया है कि मुसलमान लड़कियों को नाचने और साकीगरी करने पर मजबूर करता था। शेरशाह ने आगरा वापस पहुंचते ही लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन किला रोहतास से 9 पंजाब से खवास खां का कासिद हाजिर हुआ। कासिद ने पैगाम दिया कि खवास खां और हैबत खान न्याजी में इख्तलाफ पैदा हो गया है और खवास खान ने दरख्वास्त की है कि सुल्तान शेरशाह 2 में से एक को अपने पास बुलाए ताकि झगड़ा खत्म हो सके। शेरशाह ने किला रोहतास तैयार कराने के बाद इसमें 30,000 का लश्कर रखा था और अपने उमरा में से अमीरुल उमरा खवास खान, आजम हुमायूं और चंद और बड़े सरदारों को वहां मुतय्यन किया था। किलादारी के फराज शेरशाह ने खवास खान के सुपुर्द किए थे। आजम हुमायूं लोदियों का जमाना का बड़ा सरदार था। वो अमीरुल उमरा खवास खान को खातिर में न लाता था। इस तरह इन दोनों में चल गई और खवास खान ने फौरन शेरशाह को हालात से आगाह किया। शेरशाह बड़े जर्नेलों की बहुत कदर करता था, इसलिए इसने खवास खां, ईसा खान न्याजी और हमीद खां काकड़ को अपने पास आगरा बुलवा लिया और आजम हुमायूं और हैबत खां को पंजाब की हुकूमत सुपुर्द करके मुल्तान पर हमला का हुक्म दिया। किला का झगड़ा निपटाने के बाद वो लश्कर लेकर फिर निकला। जाहिर ये किया गया कि सुल्तान शेरशाह बुदायूं में शिकार खेलने जा रहा है। वो बुदायूं पहुंचा और कुछ दिन शिकार खेला, फिर अपने बेटे जलाल खां को लश्कर के आगे आगे चलने का हुक्म दिया। अब इनका रुख रायसीन की तरफ था। अभी वो बुदायूं से चंद मील आगे गया था कि वो फिर बुखार में मुब्तला हो गया। सुल्तान शेरशाह का तबीब खास इसके साथ था। इसने दरख्वास्त की कि कूच मुलतवी करके सुल्तान कुछ दिन आराम फरमाए, मगर शेरशाह ने क्याम से इनकार कर दिया और सफर जारी रखा। जब घोड़े पर सवारी के काबिल न रहा तो पालकी में बैठकर सफर करता रहा। इसी तरह सफर करता और रायसीन के निवाब में पहुंच गया। राय पूरनमल के दिल में चोट तो था। इसने शेरशाह की आमद की इत्तला पाई तो हाथों के तोते उड़ गए। इसने फौरन अपने भाई चित्र भोवत को सुल्तान के इस्तकबाल के लिए भेजा और इसके साथ 1000 रुपये नकद और 6 जंजीर फील नजराना के तौर पर रवाना किए। शेरशाह को पूरनमल पर सख्त गुस्सा था। चतर भोवज ने नजराना पेश किया तो सुल्तान ने तल्ख लहजे में कहा, जाओ और अपने भाई से कह दो, जिन मुसलमान औरतों, बच्चों और बच्चों को तुमने किला में कैद कर रखा है, इन्हें फौरन रिहा करो वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। चतर भोवज ने शेरशाह को जवाब दिया, हमारे दुश्मन हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमारे कब्जा में कोई मुसलमान औरत नहीं। शेरशाह को गुस्सा आ गया। इसने डांट दिया, बहस मत करो और जाकर अपने भाई को हमारा पैगाम पहुंचा दे। चतर भोवज खौफजदा होकर वापस हुआ। सुल्तान इसके अक़ब में लश्कर लेकर रायसीन पहुंच गया। पूरनमल के तो पसीने छूट रहे थे। इसने सुल्तान के पास फौरन कासिद के हाथ पैगाम भेजा, 40 लाख रुपए पेश करता हूँ, मेरी जाबख्शी की जाए। सुल्तान ने जवाबी पैगाम भिजवा दिया, मैं तुम्हारे रुपए से गर्ज नहीं, हम उन मजलूम औरतों और बच्चों की दाद रस्सी के लाए हैं जिन्हें तुमने किला में कैद कर रखा है। अगर तुम सच्चे हो तो हमें किला की तलाशी लेने दो। अगर वहाँ से औरतें बच्चे बरामद न हुए तो तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और तुम्हारा किला तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। पूरनमल ने कोई जवाब न दिया और किला बंद हो गया। शेरशाह ऐसा ताजदार बन गया था और अब इस काबिल था कि रायसीन के जालिम राजा पूरनमल को इसके जुल्म सितम की सजा दे और इसकी कैद में मुसलमान औरतों लड़कियों की रिहाई दिलाए। लेकिन हुमायूं के हिंदुस्तान से जाने के बाद वो मुल्क इंतजामात में कुछ ऐसा उलझा कि सब कुछ भूल गया। मगर जब वो मालवा की फतह से आगरा वापस हुआ तो एक बार फिर कागर दिन और बिलग्रामी के मुसलमानों का एक वक्त इसके हुजूर पेश हुआ और इसने रायसीन के पूरनमल के ताज़ा मुजालिम का हाल कुछ ऐसे दर्दनाक अंदाज में बयान किया कि शेरशाह सूरी ने उसी वक्त लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दिया। भैया राय राजा पूरनमल असल में रायसीन का राजा ना था, बल्कि इसका ताल्लुक जाटों के एक मामूली घराने से था। मगर था पूरनमल बहुत बहादुर और हौसलामंद। शुरू में पूरनमल डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया और अपनी दलेरी की वजह से बहुत जल्द उनका सरदार बन गया। इसकी सरदारी में डाकुओं ने पूरी रियासत रायसीन में उधम मचा दिया। रियासत के असल राजा को जब डाकू की इस गिरोह और सरदार पूरनमल का हाल मालूम हुआ तो
اس نے اپنی مختصر سی فوج کے سیناپتی سپہ سالار سے باز پرس کی، کیا سیناپتی کو یہ نہیں تھا کہ ڈاکوؤں کے گروہ نے رایا کا کھانا پینا حرام کر رکھا ہے؟ سیناپتی نے جواب دیا، مہاراجا کی جے ہو، پورن مل کی گرفتاری کے لیے ایک فوجی دستہ مقرر کر دیا گیا ہے، وہ لٹیرا بہت جلد گرفتار ہو کر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ سیناپتی، راجا غصہ سے بولا، افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاکو کے لیے ایک پورا دستہ مقرر کیا گیا ہے اور اب تک نہیں پکڑا جا سکا۔ اگر اس طرح کے 2-4 ڈاکو اور پیدا ہو گئے تو شاید ریاست کی پوری فوج کو ڈاکوؤں کی گرفتاری پر لگا دیا جائے گا، پھر ریاست کی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا؟ فوج کے سردار کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر سیناپتی راجا کی تلون مزاجی سے واقف تھا، اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اس وقت راجا سخت غصہ میں ہے اور راجا اور بادشاہ کے غصہ کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کو جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کی جائے۔ سیناپتی نے خاموشی اختیار کر لی اور سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ راجا نے چند لمحے انتظار کیا، جواب نہ پانے سے اس کا غصہ کوئی ٹھنڈا ہوا۔ پھر اس نے حکم دیا، پورن مل 1 ہفتہ میں گرفتار ہو جائے، اگر وہ گرفتار نہ ہوا تو سیناپتی کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا۔ ہندوستان عہد قدیم ہی سے شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان یعنی 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو ان کی ہندوستان میں مستقل حکومت دہلی میں قائم ہوئی۔ ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک تھا، جس کا مقبرہ آج بھی لاہور میں انارکلی اور نیو ہسپتال کے درمیان واقع ہے۔ قطب الدین ایبک سے پہلے بت شکن سلطان محمود غزنوی اور سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پر متعدد حملے کر چکے تھے، مگر انہوں نے یہاں مستقل سلطنت قائم نہیں کی تھی۔ قطب الدین کو کسی زمانہ میں سلطان شہاب الدین غوری کا غلام رہ چکا تھا، اس لیے قطب الدین کے خاندان کی ہندوستان میں سلطنت کو سلطنت غلامہ کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر رضیہ سلطانہ اسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ غلام خاندان کی حکومت صرف شمالی ہندوستان پر رہی، اس کی کسی بادشاہ نے جنوبی ہندوستان کا رخ نہ کیا۔ لیکن جب غلام خاندان کے بعد سلطنت دہلی پر خلجی خاندان کا قبضہ ہوا تو اس کے ایک عظیم سلطان جلال الدین خلجی نے جنوبی ہندوستان پر قبضہ کر کے اسے سلطنت دہلی کا باج گزار بنا لیا۔ خلجیوں کے بعد تغلق خاندان برسر اقتدار آیا۔ اس کے سلطان تغلق نے دہلی کے بجائے دیوگری کو، جو وسط ہند میں واقع تھا، اپنا دارالسلطنت بنایا تاکہ شمالی ہند اور جنوبی ہند پر اس کا قبضہ رہے، مگر وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ تغلق خاندان کے بعد ہندوستان پر سید خاندان پھر لودھی خاندان قابض رہا، مگر ان کے زمانہ میں جنوبی ہندوستان دہلی کی سلطنت سے الگ ہو گیا۔ پھر بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے دہلی اور آگرہ میں مغل حکومت قائم کی۔ اس حکومت کا دوسرا بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں تھا، جسے شیر شاہ سوری نے شکست دے کر ہندوستان بدر کر دیا۔ اس مختصر تبصرے کی اس لیے ضرورت پیش آئی تاکہ ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کی ترتیب وار سلطنت کا مختصر حال معلوم ہو سکے اور تاریخی سلسلہ قائم رہے۔ شیر شاہ سوری اگرچہ آگرہ اور دہلی کا سلطان ہو گیا تھا، لیکن اسے جنوبی ہندوستان کو فتح کرنے کے بجائے شمالی ہندوستان میں اصلاحات کا ایسا جال بچھایا کہ اس کی زندگی میں ہمایوں کو جو ایران بھاگ گیا تھا، ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہو سکی۔ ریاست رائے سین چونکہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کی حد فاصل تھی، اس لیے شیر شاہ نے اس ریاست کی طرف خصوصی توجہ دی۔ رائے سین کے راجا کا حکم سیناپتی پر بجلی بن کر گرا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ راجا بہت ضدی تھا، اگر ہفتہ بھر میں پورن مل گرفتار نہ ہوا تو سیناپتی کی ملازمت بھی ختم ہو جائے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا، سیناپتی بھی پورن مل کی گرفتاری پر پوری فوج لگا دی، مگر پورن مل ایسا چالاک تھا کہ اعلان ہوتے ہی وہ ایک ہفتے کے لیے ایسا روپوش ہوا کہ ریاستی فوج نے ریاست سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی شروع کر دی، مگر پورن مل تو ایک طرف رہا۔ ریاستی فوج کی تمام کوششوں کے باوجود پورن مل کے گروہ کا ایک ڈاکو بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ راجا نے ایک ہفتہ بعد سیناپتی سے سوال کیا، سیناپتی تم ہفتہ بھر میں سورت مل کو گرفتار نہیں کر سکے، اب تمہیں اپنی نااہلی تسلیم کر لینا چاہیے۔ سیناپتی شاید بہت ذہین تھا، اس نے فوراً بات بنائی، مہاراجا کی جے ہو۔ مہاراجا نے درست فرمایا کہ میں اب پورن مل کو گرفتار نہیں کر سکا، مگر گرفتار تو اسے کیا جاتا ہے جو ریاست میں موجود ہوتا۔ جب پورن مل ریاست رائے سین میں موجود ہی نہیں تو میں اسے کیسے گرفتار کر سکتا ہوں؟ راجا نے حیران نظروں سے سیناپتی کو دیکھا، تمہارا مطلب ہے کہ پورن مل ہماری ریاست سے بھاگ گیا ہے؟ جی ہاں مہاراجا، سیناپتی نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ دراصل پورن مل کو معلوم ہو گیا تھا کہ فوج اسے گرفتار کر کے اسے اس کے تمام ساتھیوں کو سولی پر چڑھا دے گی۔ اس خوف سے وہ ریاست رائے سین کو چھوڑ کر کسی اور طرف بھاگ گیا ہے۔ مگر تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے سیناپتی؟ راجا نے سیناپتی سے ایک دم یہ سوال کیا تو وہ گھبرا گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سیناپتی نے جواب دیا، مہاراجا کی جے ہو، میں پھر یہ کہوں گا کہ پورن مل ریاست میں موجود نہیں اور وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ کہ اگر وہ ریاست میں موجود ہوتا تو ڈاکہ ڈالنے سے باز نہ آتا اور دور یا نزدیک کوئی ڈاکہ ضرور پڑتا، مگر اس ہفتہ اس طرح کی کوئی اطلاع یہاں نہیں پہنچی۔ راجا رائے سین جو محض ایک چھوٹا سا راجا تھا، اسی سیناپتی نے خود ہی راجا سے مہاراجا یعنی راجاؤں کا راجا بنا دیا تھا اور وہ رایا میں بھی مہاراجا ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ سیناپتی نے راجا کو ایسا جواب دیا تھا کہ وہ سیناپتی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا اور اسے یقین کرنا پڑا کہ پورن مل خوف کی وجہ سے ریاست چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہوگی
عوام بھی اپنی حفاظت سے بے پرواہ ہوکر پھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ آئندہ 2 ہفتے تک کہیں ڈاکہ نہ پڑا۔ اب تو لوگوں کو بالکل یقین ہو گیا کہ پورن مل یا تو مارا گیا ہے یا پھر اس نے ریاستی فوج کی خوف سے ڈکیتی چھوڑ دی ہے۔ راجہ رائے سین جو محض ایک چھوٹا سا راجہ تھا، اسی سیناپتی نے خود ہی راجہ سے مہاراجہ یعنی راجاؤں کا راجہ بنا دیا تھا اور وہ رایا میں بھی مہاراجہ ہی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ سیناپتی نے راجہ کو ایسا جواب دیا تھا کہ وہ سیناپتی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکا اور اسے یقین کرنا پڑا کہ پورن مل خوف کی وجہ سے ریاست چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہوگی۔ عوام بھی اپنی حفاظت سے بے پرواہ ہوکر پھر اپنے کاموں میں لگ گئے۔ آئندہ 2 ہفتے تک کہیں ڈاکہ نہ پڑا۔ اب تو لوگوں کو بالکل یقین ہو گیا کہ پورن مل یا تو مارا گیا ہے یا پھر اس نے ریاستی فوج کی خوف سے ڈکیتی چھوڑ دی ہے۔ پھر 1 ماہ بعد ایک دم خبر آتی ہے کہ راج محل سے صرف 5 میل کے فاصلہ پر ڈکیتی کی ایک زبردست واردات ہوئی ہے، جس میں ڈاکو نے مال و اسباب لوٹنے کے علاوہ مقابلہ کرنے والے 4 دیہاتیوں کو قتل کر دیا ہے۔ اسی شام تک اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس ڈاکہ کا سرغنہ پورن مل ہے، جس نے اس قتل و غارت کی واردات کے بعد 1 گھنٹے تک آبادی میں بھنگڑا ڈالا تھا۔ دوسری رات شروع ہونے سے قبل ہی راجہ رائے سین نے سیناپتی کو طلب کر لیا۔ اس زمانہ میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں جو دراصل جاگیرداریاں اور زمینداریاں ہوتی تھی، چوکیداری اور سول آبادی کی حفاظت کا کوئی الگ محکمہ نہ ہوتا تھا، بلکہ فوج کا سربراہ سیناپتی ہی شہر کوتوال اور تھانے داری کے فرض ادا کرتا تھا۔ اس لیے ریاست کی سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سیناپتی کے سپرد تھی۔ سیناپتی راج محل پہنچا تو خوف کی وجہ سے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ 1 ماہ بعد ڈاکہ ڈال کے پورن مل نے سیناپتی کی پشت میں چھرا گھونپ دیا تھا۔ راجہ کو جواب دینے کے اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہ گیا تھا۔ راجہ رائے سین نے راج محل ہی میں ایک بڑا ہال دربار کے لیے مخصوص کر دیا تھا اور وہیں اہم اجلاس منعقد کرتا تھا۔ سیناپتی کے دربار میں پہنچے راجہ نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے اس پر طنز کیا، کیوں سیناپتی، کل رات شاید پورن مل کی روح نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ سیناپتی لرز کے رہ گیا۔ اگر وہ انکار کرتا کہ یہ ڈاکہ پورن مل نے نہیں ڈالا تو فوراً گواہ پیش ہو کے ڈاکے میں پورن مل کی موجودگی کی تصدیق کر دیتے۔ چاروں طرف یہ بات پھیل گئی تھی۔ پورن مل نے ڈاکہ کے بعد شراب پی کے کئی گھنٹے مقتول کی لاشوں پر بھنگڑا ڈالا تھا۔ ایک گواہ تو خود سیناپتی کے پاس پہنچا جس نے صاف الفاظ میں بیان کیا تھا کہ اس نے خود پورن مل کو بھنگڑا ڈالتے دیکھا تھا۔ راجہ رائے سین کو اپنے سیناپتی پر غصہ تو بہت آیا، مگر اسے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ سیناپتی ایک پرانا ملازم تھا اور اب تک فوج اور سول دونوں محکموں کا کام بخوبی نبھا رہا تھا۔ اب اگر وہ سیناپتی کو برخاست کر دے تو اس کی جگہ کس کو مقرر کرے گا؟ اس کی نظر میں کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو سیناپتی کے بدل ثابت ہو سکتا۔ ان باتوں کو سوچنے کے بعد راجہ نے اسے ایک اور موقع دیا۔ سیناپتی، تم ہمارے پرانے وفادار ہو، اس لیے ہم تمہیں ایک موقع اور دیتے ہیں۔ جاؤ اور کوشش کرو کہ پورن مل اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے زندہ یا مردہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ سیناپتی کی آدھی جان پہلے ہی نکل گئی تھی۔ راجہ نے اسے مہلت دی تو اس کی مردہ جسم میں جیسے پھر سے جان آ گئی۔ اس نے راجہ کو دعائیں دینے کے بعد کہا، مہاراجہ کی جے ہو۔ مہاراجہ نے مجھے مہلت دے کر مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ میں پورن مل کی گرفتاری میں اپنی جان لڑا دوں گا۔ راجہ کے دربار سے جان چھڑانے کے بعد سیناپتی سیدھا فوجی چھاؤنی میں پہنچا۔ اس نے 50 بہترین سواروں کا ایک دستہ تیار کیا اور اسے تیر تلوار سے پوری طرح آراستہ کر دیا۔ اب اس نے اپنا یہ دستور بنایا کہ صبح سورج نکلتے ہی وہ اپنے دستے کے ساتھ چل پڑتا اور صبح سے آدھی رات تک گاؤں گاؤں گھومتا رہتا۔ صرف دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے وہ کسی جگہ ٹھہر جاتا اور کھانا کھاتے ہی پھر گشت پر نکل پڑتا اور نصف شب تک اسی طرح جگہ جگہ گردش کرتا رہتا۔ وہ ہر گاؤں میں رک کر لوگوں سے دریافت کرتا ہے کہ کسی نے پورن مل یا اس کے کسی ڈاکو کو کسی جگہ دیکھا ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بتاتا کہ اس نے فلاں جگہ پورن مل یا اس کے کسی ساتھی کو دیکھا تھا تو سیناپتی فوراً اپنا دستہ لے کر وہاں پہنچ جاتا۔ پھر اس آبادی کی پوری طرح ناکے بندی کر کے گھر گھر تلاشی لیتا، لیکن وہ 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود ایک ڈاکو بھی نہ پکڑ سکا۔ سیناپتی کو جس دن مہاراجہ نے مہلت دی تھی اس وقت مہینہ ختم ہونے میں 17 دن باقی تھے۔ اس میں سے 7 دن گزر چکے تھے اور اب تک سیناپتی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ ہر رات جب وہ دن بھر کی گشت کے بعد اپنے گھر میں پہنچتا تو اس کی بے چینی اور پریشانی میں کچھ اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ دوسرے ہفتے کے ابھی صرف 2 ہی دن گزرے تھے کہ راج محل سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ڈاکہ پڑا۔ پورن مل نے اب تک جتنے ڈاکے ڈالے تھے وہ تمام کے تمام رات کو ڈالے تھے، مگر اب اس کی دیدہ دلیری کی حد ہو گئی تھی۔ اس نے راج محل سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ڈاکہ ڈالا اور وہ بھی دن دہاڑے سورج کی روشنی میں۔ پورن مل 2 گھنٹے تک بے دھڑک آبادی میں اپنا گھوڑا دوڑاتا پھرا اور اس کے آدمی گاؤں کو لوٹتے رہے۔ کسی نے دم مارنے کی کوشش نہ کی اور وہ لوٹ مار کر کے اطمینان سے واپس چلا گیا۔